تو دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، یہاں سے ہمارا سبق انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى سکھائے آدم علیہ السلام کو من ربہ رب نے، اللہ رب العزت نے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ تو اللہ ان پر متوجہ ہوا، انہو بے شک اللہ کی جو ذات ہے، هو التواب اللہ کی ذات توجہ فرمانے والی، رحیم اور مہربان ہے، مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والی ذات ہے۔ تو واقعہ ہمارا چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے مطلب یہ چیز سمجھی تھی کہ شیطان نے دشمنی کے بنا پر کس طریقے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو جنت سے نکالا، بغض، حسد، اس کی وجہ سے۔ اب جب آدم علیہ السلام نے اجتہادی غلطی کی بنا پر شجر ممنوعہ سے کھایا، ٹھیک ہے نا، اس کی وضاحت میں پچھلی کلاس میں کر چکی ہوں کہ آدم علیہ السلام انہوں نے جو اس درخت سے کھایا، پھل کھایا، یا تو ان کو یاد نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اسے منع کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیے پہلے جو لوگ تھے، پہلی جو امتیں تھیں، وہ اگر غلطی سے بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، یا مطلب بھولے سے بھی وہ کوئی مطلب ان سے خطا ہو جاتی تھی، تب بھی ان کی پکڑ ہوتی تھی۔ یہ خصوصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم سے اگر بھولے سے کوئی رکن رہ جائے، کوئی فرض رہ جائے، یا غلطی سے ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو، تو اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ نہیں ہوتی۔ جیسے اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو نماز ہماری چھوٹ گئی، تو نماز کی قضا تو ہم پر لازم ہے، لیکن نماز کے فرض نماز کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ ہماری ذمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غلطی سے اور ایسا کوئی کام سے ہم سے ہو گیا کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، شریعت کے خلاف تھا، تو اس صورت میں اللہ کی پکڑ ہماری، یعنی امت محمدیہ کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے، جتنے لوگ گزرے ہیں، اگر نسیاناً یا بھولے سے بھی ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جاتی تو ان کی باقاعدہ پکڑ ہوتی۔ آدم علیہ السلام اس درخت سے کھانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو یاد ہی نہیں رہا، وہ بھول گئے تھے۔ اور اللہ پاک نے انسان کی صفت خود قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر خطا کی صفت بھی ہے اور بھولنے کی صفت بھی ہے، اگرچہ وہ پیغمبر تھے لیکن تھے وہ انسان ہی، بشر تھے، تو انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ تو بہرحال ان سے خطا ہو گئی تھی، اور یا پھر کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جنس کی جنت میں اور بھی درخت تھے، وہ کوئی ایک درخت نہیں تھا، اور بھی درخت تھے جنت میں۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سمجھنے میں ان سے تھوڑی سی مطلب سرزش ہوئی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک مخصوص درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے، باقی کسی درخت کے کھانے کے پھل سے منع نہیں کیا، تو انہوں نے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا۔ حالانکہ ممانعت جو تھی نا، وہ تمام درختوں کے لیے تھی، اسی جنس کے جتنے بھی درخت جنت میں تھے ان سب سے کھانے کی ممانعت تھی، لیکن انہوں نے حکم کو سمجھنے میں ان سے مطلب سمجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ خیر یہ گناہ تو اس کو قرآن نے گناہ کہا ہے، ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، خطا سمجھے یا پھر غلط فہمی سمجھے یا پھر لغزش سمجھے آدم علیہ السلام کی۔ جب ان سے لغزش ہو گئی، انہیں پھر اندازہ تو ہو گیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مجھ سے ہوئی ہے، تو وہ بہت زیادہ پچھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس بات کو واضح کرتے ہوئے چلوں کہ آدم علیہ السلام
اور حوا علیہ السلام جو تھی یہ دونوں جنت میں تھے۔ اچھا جنت کہاں پر ہیں یہ چیز بھی بتاتے ہوئے چلوں۔ قرآن کی آیات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور جہنم جو ہے یہ سات زمینیں جو ہیں اس کے نیچے ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ وہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پاکیزہ روحیں رہ سکتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ بھی تو اتر جاؤ یہاں سے، یعنی نیچے اترو۔ کہاں اترو؟ آسمان دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آ رہا تھا یہاں پر وہ دونوں آ گئے تھے۔ اور جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جو سجدہ کروایا تھا وہ بھی جنت ہی میں کروایا تھا، یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر، تو تمام فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس ٹائم بھی اللہ پاک نے ان کو جنت سے باہر کر دیا تھا، یعنی جنت میں ان کا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا۔ جنت سے جب وہ باہر ہو گئے تھے تو وہ آسمانی دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں پر شیطان بھی آ گیا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ سے کھایا تو ان دونوں کو بھی جنت سے نکال کر یعنی آسمانی دنیا پر بھیج دیا۔ یہاں پر آ کر آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ اپنے اس لغزش پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اللہ کے حضور انہوں نے بہت زیادہ معافیاں مانگی، بہت زیادہ معافیاں مانگی۔ اول تو دیکھیے وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، ان کو دلی طور پر شرمندگی تو بہت زیادہ تھی، وہ نادم بہت زیادہ تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہت زیادہ بہہ رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسے کون سے الفاظ کا انتخاب کروں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی دلی طور پر تو بہت زیادہ نادم تھے، لیکن الفاظ کا تعین ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ معافی مانگ رہے تھے، ان کے جس طرح بھی الفاظ تھے ان الفاظ میں اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن صحیح الفاظ کا تعین ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس ٹائم اللہ پاک نے ان کو مخصوص الفاظ القاء کیے، یعنی ان کے دل میں ڈالیں، بطور وحی ان کو بتلائیں کہ آدم ان الفاظ کے ساتھ تم مجھ سے معافی مانگو۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ جیسے اس آیت میں ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ کلمات سکھلائے۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی۔ اچھا، ان کی توبہ زمین پر آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے قبول کر لی تھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا زمین پر آنا ان کی غلطی کی سزا تھی، نعوذ باللہ، یا پھر ان کی لغزش کی سزا تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ مقدر الہی تھا۔ آدم علیہ السلام کی غلطی تو اللہ پاک نے، ان کی جو لغزش تھی وہ تو آسمانی دنیا ہی پر یعنی وہ چیز معاف ہو گئی تھی۔ اللہ نے خود ان کو کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ساتھ مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو انہوں نے جب معافی مانگی تو اللہ پاک نے قبول کی ان کی دعا، دونوں کی دعا قبول ہوئی، دونوں کی یعنی توبہ اور استغفار قبول کی اللہ پاک نے۔ یہاں پہ دیکھیں ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات جو بتلانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، کہ ہمیشہ انسان کو اپنی دعاؤں میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسنون دعاؤں میں بطور خاص قرآنی دعائیں جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ ایسی دعائیں ہیں کہ یہ اللہ کے مقبول بندوں کی دعائیں ہیں۔
وہ قبول شدہ دعائیں ہیں، اللہ کے مقربین کی دعائیں ہیں۔ تو جب ہم اپنی گندی زبانوں سے ان دعاؤں کا ورد کرتے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان مقبول لوگوں کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کیجیے۔ میں تو اکثر یہ بات اپنے درسوں میں اکثر بتاتی ہوں لوگوں کو کہ قرآنی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ ان قرآنی دعاؤں سے اللہ پاک جس طرح ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، شاید ہی ہمارے اپنے الفاظ میں وہ تاثیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو جتنی بھی دعائیں ہیں پیغمبروں کی، یہ باقاعدہ سی کتابیں ملتی ہے کہ جن کے اندر یہ تمام کی تمام دعائیں جمع ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات ایک کتاب کا نام ہے، مناجات مقبول ہیں، مومن کا ہتھیار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی مطلب کتابیں ملتی ہیں، لیکن وہ جب آپ لیں تو آپ کوشش کریں کسی ایسے مطلب بندے کے لیے کہ جو جس کا تعلق بھی پیچھے سے عقیدے کے لحاظ سے بھی صحیح ہو۔ تو یہ جو دعائیں ہوتی ہے یہ اللہ کے مقبول بندوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس چیز کا آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا کریں۔ یہاں پر دیکھیں ساتھ ساتھ اور کچھ باتیں بتاتے ہوئے چلو آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام اپنی اس لغزش کی وجہ سے 200 سال تک روئے۔ حالانکہ کوئی اتنی یہ ایسا گناہ نہیں تھا، لیکن معمولی سی لغزش تھی، لیکن کہتے وہ 200 برس تک روئے۔ کہتے 40 روز تک ان دونوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کہتے 100 برس تک حوا علیہ السلام کے پاس بھی نہیں آئے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے، حضرت علقمہ بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے زیادہ ہوں گے، اور اگر داؤد علیہ السلام اور زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو ان سے بڑھ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس لغزش کی وجہ سے، اس یعنی خطا کی شرمندگی کی وجہ سے 300 سال تک وہ سر نہیں اٹھایا، ہمیشہ جھکے ہوئے سر وہ چلتے تھے۔ تو یہ اللہ کے مقربین تھے، اللہ کے انبیاء تھے، اللہ پاک کی یعنی پیغمبروں کی شان تھی۔ ان سے لغزش تو ہو گئی تھی، لیکن ان کو اس چیز کا پچھتاوا بہت زیادہ تھا۔ تو اسی آیت کا ذکر، خیر اسی چیز کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے کہ فتاب علیہم، اللہ پاک متوجہ ہوں ان کی طرف، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب، وہ رب جو ہے، وہ اللہ جو ہے، وہ بہت ہی انسان کے توبہ کو قبول کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلی دیکھیں آیت کو سمجھنا، فرمایا کہ قلنا، ہم نے حکم دیا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہاں پر ان کو حکم تھا کہ تینوں اتر جاؤ۔ تینوں سے مراد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان ابلیس جو تھا۔ اب ان کو آسمانی دنیا سے کہا کہ اب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ پہلے ان کو جنت سے نکالا گیا، آسمانی دنیا پر رہے، پھر وہاں سے بھی ان کو نکال کے اب اس آیت میں حکم ہے کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی آیتوں میں دیکھیے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ ابھی پیچھے آیت کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے الفاظ کہ قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ یہاں سے، بعض تمہارا بعض دشمن ہے۔ تو وہ جنت سے اترنا مراد ہے، یعنی جنت سے آسمان پر تھا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ۔
یہ جو اترنا تھا یہ آسمان سے زمین پر اترنا ہے، آسمان سے زمین پر اترنا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو بھی ہاں جی، تو دیکھیے یہاں پہ یہ جو حکم ہے یہ زمین کی طرف اترنے کا ہے، کہ آسمان سے زمین پر اترنا مراد ہے۔ آگے اللہ نے حکم دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی میری ہدایت پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ تو کوئی خوف ہوگا ان لوگوں پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا انہیں۔ میری طرف سے آئے تمہاری طرف ہدایت، مطلب یہ ہے ہدن سے مراد رسول ہے یا پھر کتاب ہے۔ یہ خطاب جو ہے یہ آدم علیہ السلام کو صرف نہیں، اولاد آدم کو ہے۔ فمن تبع ہدایا، جو بھی اس ہدایت کے راستے پر چلے گا، ہدایت کے راستے سے مراد یہ کہ اس نبی پر ایمان لے کر آئے گا، اس کتاب کو مانے گا، فلا خوف علیہم، تو قیامت والے دن اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اس سے اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ مطلب یہ کہ خوف نہ ہوگا، یعنی آئندہ ہونے والا کوئی بھی کام ہو تو اس کا خوف نہیں ہوگا، اور حزن کا تعلق پیچھے سے ہے، جو ہو چکا اس کا غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی، جو نہیں مانیں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو یعنی کتابوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہوں گے قیامت میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس میں رہیں گے، نہ نکلیں گے نہ مریں گے۔ تو دیکھیے اس قصے سے تین باتیں معلوم ہوئی، ٹھیک ہے نا، بات کو توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو قصہ ہم نے پڑھا الحمدللہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، اس سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ جنت پیدا کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جنت یعنی اس کا وجود ہے۔ نمبر دو، وہ جنت جو ہے وہ اوپر کی جانب ہے، اس لیے کہ ان کو حکم ہے کہ نیچے اترو نیچے اترو، تو معلوم ہو کہ جنت اوپر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوگا، کبھی نجات نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، اس سے آگے پھر بنی اسرائیل کے واقعات آ رہے ہیں تفصیلاً، تو اس کو بھی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آگے حکم ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اذکروا، یاد کرو، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، کس چیز کو یاد کرو؟ نعمتی التی، میرے انعامات، التی انعمت علیکم، جو انعامات میں نے تم لوگوں پر کیے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے کہ اذکروا، تم یاد کرو، اصل میں یہ یاد کرنا یہ دل کی طرف اشارہ ہے کہ تم دل اور دماغ سے سوچو، جو انعامات میں نے تم لوگوں پر کیے اس کو یاد کرو، اور زبان سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان انعامات پر میرا شکر ادا کرو۔ تو اس بات کو سمجھیے گا، دیکھیں قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جو شکر گزاری ہے وہ انسان کے ذمہ واجب ہے، اس لیے حکم جو ہے نا وہ امر کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اذکروا، انسان تم شکر ادا کرو، انسان تم یاد کرو۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ کی جو شکر گزاری ہے وہ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ نے جو انعامات انسان پر کیے، ان انعامات کے بدلے میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے قابرین فرماتے ہیں کہ کچھ یعنی انہوں نے نشانیاں بتلائی ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا کرے، ایمان پر میری موت ہو، تو اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب انسان اپنے ایماندار ہونے پر، مومن ہونے پر، مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ پاک اس کے ایمان کو ترقی عطا فرمائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے کہ جس میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، انسان اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، دل سے میرا شکر ادا کرو گے، تو میں تمہیں اپنی نعمتیں مزید عطا کروں گا۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور جو شخص اپنے مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتے اس کے ایمان کے اندر ترقی آتی ہے، اللہ پاک اس کے ایمان کے اندر پختگی عطا کرتا ہے۔ اور دیکھیں جب ایمان کے اندر ترقی آتی ہے تو ہمارا ایمان ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ ویسے تو ہم اتنے مطلب وہ نہیں ہے، پاکیزہ گناہوں سے اتنے پاک صاف نہیں ہیں، گناہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو ترقی دینی چاہیے، اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کا ایمان کی حالت میں ہونا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا۔ اسی چیز کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بتلایا تو بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، لیکن دیکھیں یہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن میں بتلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی التی انعمت، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ کے ہم پر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو اہم بات ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کے ذمہ کیا ہے، وہ واجب ہے۔ اب کون سی نعمت اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، تو دیکھیے ان نعمتوں کی تفصیلات آگے قرآن بیان کرے گا، اس سے آگے ساری بنی اسرائیل ہی کی باتیں چلیں گی، آپ کو ایک ایک نعمت کی وضاحت ہوتی ہوئی چلے گی، لیکن ان میں سے کچھ خاص نعمتیں مخصوص کہ جیسے فرعون سے نجات دینا، فرعون کو غرق کرنا، اللہ پاک نے ان کے لیے دریا کے اندر راستہ بنایا، ٹھیک ہے نا، ان کے سروں کے اوپر اللہ پاک نے صاحبان کو مطلب ایک بیابان، جو وہ لوگ بیابان بالکل میدان میں تھے تو ابر کو سایہ بنایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں تھیں۔ فرمایا کہ وہ اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو، میرا اقرار پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا اقرار پورا کروں گا، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اقرار پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اطاعت اختیار کرو۔ پورا کروں گا میں اقرار تمہارا، یعنی تمہیں اطاعت اور ایمان کا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا۔ اب اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، لیکن کچھ کہتے ہیں، یعنی روایات میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا کہ میں بنی اسماعیل میں، یعنی اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجوں گا، جو تم، یعنی جب بھی اس کا زمانہ تم لوگ میں سے کوئی بھی پائے تو اس کا اتباع کرنا، جو نور اس کے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرنا، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا اور اس کو دوہرا اجر عطا کروں گا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور نور سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید مراد ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔
وہ آمنو بما انزل تو، اور تم ایمان لے کر آؤ بما انزل تو، جو میں نے اتارا ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے، مصدقاً، اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما معکم، اس کتاب کی کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے۔ اب مصدقاً کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن پاک ان تمام امور کی تصدیق کرتا ہے جو تورات اور انجیل میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن توحید اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس ہے، یعنی آسمانی کتاب تورات اور انجیل مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل کا اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ تم قرآن پر ایمان لے کر آؤ، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ بنو پہلے کافروں کی طرح۔ کیا مطلب؟ یعنی مشرکین مکہ تو قرآن کے ساتھ یعنی یہودیوں سے پہلے ہی کفر کر چکے تھے۔ معنی یہ ہے کہ تم اہل کتاب میں سے ہو، یعنی تمہیں تو اللہ پہلے ہی سے کتابیں دے چکا ہے، اول کافر کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ یہ مراد ہے کہ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، کیونکہ دیکھیے قرآن کا کفر کرنا بعین ہی پہلی کتابوں کا کفر کرنا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے ہماری کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو اسی طرح ان کی کتاب قرآن کی تصدیق کرتی تھی۔ اب اگر نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم دار ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن تو ہمیں بار بار ہماری عقیدے کی تصحیح کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن پر بھی ایمان لے کر آؤ، اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان سب پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر ہم کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر مطلب ایمان ہی ہمارا کامل نہیں ہے، مکمل ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اپنی کتاب کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ لو میری آیتوں کے عوض ثمنًا قلیلا، معمولی قیمت، یعنی میری آیتوں پر ایمان لانے کے بدلے میں دنیا کا سامان نہ لو۔ یا معنی یہ ہے کہ تورات کی ان آیات کے بدلے میں کہ جن آیات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، دنیا کا سامان نہ لو، دنیا کا معمولی سامان۔ کیونکہ دیکھیے دنیا کا سامان خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، بہت انسان کے پاس دولت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں معمولی شے ہے اور حقیر شے ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول بیان کرتی ہوں، دیکھیں اس آیت کا نزول، شان نزول کہتے ہیں کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے جو علماء تھے اور ان کے جو مطلب سردار تھے، وہ اپنی جاہل عوام سے یعنی بہت زیادہ آمدنی لیتے تھے۔ اپنی عوام یعنی ان بیچاروں سے وہ سالانہ وظیفے انہوں نے مقرر کر کے رکھے تھے، جیسے آج کل سمجھے پاکستان کے حالات ہیں تو سمجھے وہی حالات ان کے تھے۔ ان بیچاروں سے انہوں نے سالانہ وظیفے کہتے مقرر کر کے رکھے تھے، ہر قسم کے مال، کھیت، مویشی اور نقد، سب چیزوں سے وہ حصہ لیتے تھے ان کے جو علماء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اسلام پھیلا، تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر کی جو تورات میں مذکور ہیں اور ان کا اتباع اختیار کر لیا، تو یہ سب آمدنی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو اس لیے ان کم بختوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، دین چھوڑ بیٹھے، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور تھی وہ انہوں نے مٹا دی۔
حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو تورات میں موجود تھا اس کو بھی انہوں نے مٹا دیا تورات کے اندر سے. تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم دنیا کی معمولی زندگی کو ترجیح نہ دو آخرت کی طویل ترین زندگی پر. نہ تم لو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. یعنی ایمان لاؤ، آخرت کو اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا مطلب؟ بنی اسرائیل جو سچی بات ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو میں نے اللہ نے ان پر اتاری ہے، اسے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے متغیر نہ کرو، چینج نہ کرو. حق اور باطل میں بالکل تمیز نہ رہے، اس طرح نہ کرو. دیکھیے تورات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا جو حلیہ مبارک تھا وہ تمام کا تمام اس میں موجود تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی تمام صفات اس میں موجود تھی. تو کہتے اس میں سے بعض چیزوں کا تو یہودیوں نے اقرار کیا اور بعض کو چھپا لیا، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ اپنا کام بھی بن جائے اور اللہ کے دربار میں جھوٹے بھی نہ ہوں. تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، اس نبی کی صفات کو تم چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں. اس سے خوب واقف ہو کہ یہ جو ہم چھپا رہے ہیں یہ امر حق ہے، اور اس کو چھپانا بہت برا ہے. اگر جاہل ہوتے تو چلو پھر بھی تمہارے عذر کو قبول کیا جا سکتا تھا، لیکن تم جاہل بھی نہیں ہو، تم تورات کے پڑھنے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ.